یہ ابھی بچہ سبحان اللہ الحمدللہ تو پورا علماء کا مجمع جو ہے اس بچے کو داد دے رہے تھے، عظمت والدین پر خطاب نایاب، سبحان اللہ، بیان لاجواب کہیے، سبحان اللہ۔ بچہ ہے کہتا ہے کہ آج کا بچہ کتنا سیانہ لگتا ہے۔ حضرات محترم تشریف لائیے، ذرا آپ کا انتظار ہے، فیصل حضرات، ممتحن حضرات مختصر اور مجمل انداز میں بچوں کا نتیجہ آپ کے سامنے پیش فرمائیں گے۔ حضرات محترم سبحان اللہ، عظمت والدین پر یہ بچہ بھی سبحان اللہ ہمارے عزت مآب عالی جناب محمد شفیع کاکڑ نقشبندی صاحب کے پوتے ہیں، سبحان اللہ، انہوں نے بہت ہی عمدہ بیان کیا، اور میرے ذہن میں یہ ماں الحمدللہ رب العالمین، بچہ کی انگریزی بھی ماشاءاللہ اگر یوں کہیے وہ بالوالدین احسانہ کو، یہ علماء کرام کا پھاٹا ہوا جو ہے مجمع ہے، اوبے یور فادر اینڈ مدر پر جو انہوں نے تقریر کی ہے، سبحان اللہ، تلفظ کا بھی کمال، الحمدللہ، جملہ بھی بہت عمدہ استعمال کیا، سبحان اللہ، ایسے کشیدہ کاری اور تراشیدہ جملہ استعمال فرمایا کہ سبحان اللہ، علماء کرام جو ہے حوصلہ سے نواز رہے تھے، سرفراز رہے تھے۔ آئیے حضرات محترم، یہ دیکھیے سبحان اللہ، یہ سب آپ ہی کے لیے سجایا گیا ہے۔ اب میں بلا تاخیر ایک عظیم فیصل گرامی، مخلص خوشکرامی، حضرت اللہ مولانا المکرم حضرت مولانا محمد شریف الاقصاب قبلہ مصباحی مدظل العالی والنورانی، یہ فیصل گرامی ہے، آپ تشریف لائیں، بچوں کے متعلق تاثرات سے سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے۔ حضرت مولانا محمد شریف الاقصاب قبلہ مصباحی تشریف لا رہے ہیں، آپ حضرات زوردار یہاں سے وہاں تک حضرت کا استقبال فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت اللہ مولانا محمد شفیع صاحب قبلہ اور ان کے صاحبزادگان اور مدرسے کے تمام مدرسین نے جو بچوں کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور تعلیم کے میدان میں انہیں آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، بس میں انہی جملوں کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی آنے والے دنوں میں ان بچوں کے اخلاق و کردار میں اللہ بلندیاں نصیب عطا فرمائے، اور مدرسہ کلیمی کمالیہ کو اللہ خوب ترقیاں نواز عطا فرمائے، اور ان کے جملہ مدرسین کو اللہ رب العزت بے شمار علم کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بچوں کے والدین کو کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے آراستہ کیا، یہ سوچ کر کہ ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ العزیز دین کا ایک معیار پیدا کریں گی، اور یہی ہمارا مستقبل ہے۔ دنیاوی تعلیم یقیناً بہت ضروری ہے، لیکن جس کے دل میں دین کی تعلیم نہیں ہوگی، دنیاوی تعلیم نہ تو یہاں فائدہ دے گی نہ تو وہاں فائدہ دے گی۔ اگر دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم ہوگی تو انشاءاللہ العزیز ہمارا بچہ بڑا ہو کر کے جب ترقی کی راہوں پر گامزن ہوگا تو دشمن طاقتیں ہمارے بچے کو اگر ذلیل و رسوا کرنا چاہیں گی تو قسم خدا کی ان کے اندر وہ جذبہ اسلام پیدا ہوگا کہ کبھی بھی ان کے پائے ثبات کو لغزش نہیں آنے والی ہے۔ اللہ ہمیشہ انہیں ہر موقع پر اللہ کامیابی و کامرانی عطا فرماتا رہے گا۔ میں دعا ہوں کہ مولا تعالیٰ ہم تمام جتنے بھی حاضر ہیں سبھی کی حاضری کو قبول فرمائے۔ میں نے بہت دیر سے لے کر کے اب تک مدرسے کے بچوں اور بچیوں کے نعت و منقبت اور ان کے تقاریر کو محسوس کیا، ان کے طرز بیان کو دیکھا، ان کے الفاظ و معانی کو دیکھا۔ اللہ کا فضل ہے کہ مدرسے میں میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج تک میں نے مکتب کے لیول پر اس سے بہتر کارکردگی والا کوئی مکتب نہیں دیکھا، کوئی ایسا مکتب میں نے نہیں دیکھا جو اس شان و شوکت کے ساتھ اور اس ترتیب کے ساتھ چل رہا ہو، اور بچے چھوٹے سے لے کر کے اپنی عاقبت سنوارنے تک کس حد تک کوشش کرتے ہیں۔ میں نے بہت کچھ دیکھا، بہت کچھ سنا، بہت کچھ محسوس کیا اس شعر کے ساتھ کہ ابھی یہ طفل مکتب ہے، نہ قاری ہے نہ علامہ۔
ابھی یہ طفل مکتب ہے، نہ قاری ہے نہ علامہ، تمنا دل میں گونجی ہے، سنا دیا حق کا فرمانا۔ سبحان اللہ، بہت دل خوش ہوا، باغ ہوا، اور دل کے گہرائیوں کے ساتھ ان کے اساتذہ کے لیے دعائیں نکل رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام بچوں کے اساتذہ کو عمر خضر عطا فرمائے، اور ان کے والدین کا سایہ ان تمام بچوں کے اوپر اللہ تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، حضرت نے بڑی ہی قیمتی تاثرات سے نوازا۔ بھائیے حضرات محترم، اس کے ممتحن و فیصلان گرامی میں سے میں دست بستہ گزارش کروں گا، آپ ہی کے یہاں کے ایک عظیم استاذ الحفاظ فخر القرہ حضرت حافظ و قاری محمد عرفان صاحب قبلہ خطیب و امام اقصی مسجد، وہ بھی ان بچوں کے فیصل و ممتحن رہے ہیں، وہ اپنے خیالات اور تاثرات سے سرفراز فرمائے۔ سبحان اللہ۔ قاضی شہر دھار نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، الحمدللہ استقبال کرتے ہیں۔ آئیے حضرات محترم، ہمارے الحاج عزت مآب علی جناب محمد شفیع کاکڑ نقشبندی صاحب نے قاضی شہر کا استقبال کیا، ان کا خیر مقدم ہے، پرجوش ان کا استقبال ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے حضرات محترم، تعلیم بہت ضروری ہے۔ ابھی ہم نے بچوں سے سنا اور علماء سے سنتے آ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، کہ زمانہ نام ہے میرا یہ سب کو دکھا دوں گا، زمانہ نام ہے میرا یہ سب کو دکھا دوں گا، جو تعلیم سے بھاگے گا میں اس کو مٹا دوں گا، جو تعلیم سے بھاگے گا میں اس کو مٹا دوں گا، اور اپنی تاریخ کو جو قوم بھلا دیتی ہے، اپنی تاریخ کو جو قوم بھلا دیتی ہے، صفحہ دہر سے وہ خود کو مٹا دیتی ہے، اور قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے، اور اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، ماضی تو سنہرا ہے مگر حال کھو گیا، ماضی تو سنہرا ہے مگر حال کھو گیا۔ ہمارے بہت سارے ایجوکیٹڈ اور گریجویٹ طبقہ ہے الحمدللہ، عوام اہل سنت میں سے بھی جانتے ہیں، ایجوکیشن از the backbone of society۔ یہ تعلیم، تربیت یہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ اگر آپ کا بچہ تعلیم یافتہ ہے، انشاءاللہ اگر آپ نے اسلامی ریموٹ دے دیا ہے، بچہ جوان ہو جائے گا، مجال نہیں ہے، چینل بدل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ آپ تو اسلامی اور نورانی لباس میں دیکھ رہے ہیں نا بچے، یہ الحمدللہ ایسا نہیں کہ حضرات محترم میں مبالغہ آرائی کر رہا ہوں، میں غلو کر رہا ہوں، یہ حقیقت بیانی ہے، اور حقیقت بیانی سے گریز کرنا بھی حق تلفی ہے۔ جو دیکھ رہا ہوں وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے عرض کر رہا ہوں، آپ بھی اپنے ماتھے کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ میں دست بستہ گزارش کروں گا حضرت العلام حضرت حافظ و قاری محمد عرفان صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائے، اور بچوں کے تعلق سے جو آپ نے امتحان لیا ہے، جو آپ نے ایگزام لیا ہے، جو آپ نے جز کا کام سنبھالا ہے، وہ اپنے تاثرات سے سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑے مبارکباد کے لائق ہیں آپ سبھی حضرات کہ پروردگار عالم نے ہمیں اس پورے دھار شہر کے اندر ہم حضرات کو اپنے محبوب کی میلاد سجانے کا موقع عطا فرمایا۔ شاعر کہتا ہے کہ پیاسے رہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، پیاسے رہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، پہ جاؤ چاہے سات سمندر نچوڑ کر، اور کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی، کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی، رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر۔ میرے آقا کے دیوانوں، میری اصل حقیقت تو یہ ہے کہ میں خود بھی مدرسہ کلیمی کمالیہ کہ زیر اہتمام میں نے تعلیم حاصل کری ہے۔ استاذ گرامی حضرت علامہ مولانا شفیع صاحب یہ میرے خود کے بھی استاد ہیں،
ان کی دعائیں ہیں کہ پروردگار عالم نے مجھ گناہگار کو مزید تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں صرف آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ حضرات نے ابھی تک دیکھا کہ مدرسہ کلیمی کمالیہ کے ننھے طلبہ و طالبات کس انداز سے اپنا تاثرات پیش کر رہے تھے۔ وہ حضرات کہ جن کے بچے ابھی بھی گلیوں کے اندر آوارہ گھومتے ہیں، ان حضرات کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم بھی اپنے بچوں کا داخلہ مدرسہ اہل سنت والجماعت میں کرائیں، اور یہ بہت ہی بہترین ادارہ آپ حضرات کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ برائے کرم جتنے بھی حضرات یہاں پر موجود ہیں، اگر ان کے بچے ابھی بھی دینی تعلیم سے دور ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ ماہرہ شریف کا ایک نعرہ ہے کہ آدھی روٹی کھائیے بچوں کو پڑھائیے۔ اگر علم دین ہمارے پاس ہے، اگر ہم اپنے بچے کو تعلیم دیتے ہیں تو یقیناً آپ کا بچہ آپ کی عزت اور تکریم کرے گا۔ ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ بچہ گھر کے اندر ہمیں گالی بک رہا ہے، ہمارا کہنا نہیں مان رہا ہے، تو ہم نے اپنے بچے کو تعلیم کس حساب سے دی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ علماء اکرام کے جو بچے رہتے گھر میں انہیں دیکھیں کہ علماء اکرام اپنے گھر کے اندر بچوں کو کس حساب سے تعلیم دیتے ہیں۔ آپ مولانا شفیع صاحب قبلہ کی یہاں تشریف لائیں اور ان کے گھر کا ماحول دیکھیں، مؤدبانہ جو ان کے گھر کا طور طریقہ ہے وہ دیکھیں۔ میرے آقا کے دیوانوں، میں انہی الفاظ سے آپ سے ودا لیتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو علم دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، بڑی خوشی کی بات ہے۔ دیکھیے سبحان اللہ، اسی ادارے کے سبحان اللہ الحمدللہ مدرسہ کلیمیہ کمالیہ کا واقعی میں باکمال حافظ و قاری یہیں پر مسند امامت پر فائز ہے، مصلی امامت پر فائز ہے الحمدللہ۔ آئیے حضرات محترم، ایک عظیم فیصل ممتحن گرامی مخلص خوش کرامی حضرت العلامہ مولانا المکرم ایک بہترین عالم جلیل ہے، فاضل نبیل ہے، باصلاحیت، بالیاقت، عالم دین، باوقار عالم دین الحمدللہ رب العالمین، جو شہر اندور سے تشریف لائے ہیں۔ حضرت مفتی شریف حضرت مولانا شریف الحق صاحب قبلہ مصباحی یہ بھی اندور سے تشریف لائے تھے ممتحن بن کر، فیصل بن کر، اور حضرت جنہیں میں دعوت سخن دے رہا ہوں وہ تشریف لا رہے ہیں آپ کے سامنے۔ آپ حضرات اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں کہ بچوں کے پڑھنے کا لب و لہجہ، زبان و بیان، ادب و ثقافت، طرز و تکلم وغیرہ وغیرہ سبھی جو ہے اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ قلم کے ذریعے سے قلم بند فرما رہے تھے، لکھ رہے تھے کہ بچہ کیسے پڑھ رہا ہے، اس کا انداز کیا ہے، اس کے بولنے کا انداز کیا ہے، اس کا لب و لہجہ کیا ہے، زبان و بیان کیا ہے، سلاست و روانی کیسی ہے، تہذیب و تمدن کیسی ہے، وہ تمام چیزوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ ان جائزہ نگاروں میں سے ایک عظیم قلمکار ہمارے محب گرامی مخلص گرامی حضرت العلامہ مولانا المکرم حضرت مولانا محمد جاوید اختر صاحب قبلہ سعدی، خطیب و امام وجے پلیس مسجد شہر اندور سے تشریف لائے ہیں۔ آپ حضرت کا استقبال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن نشرہ مدرسہ کلیمیہ کمالیہ۔ سبحان اللہ حضرات، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے شکوہ قسمت کیسا، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے شکوہ قسمت کیسا، ضرب مردہ سے اگل دیتا ہے پتھر پانی، ضرب مردہ سے اگل دیتا ہے پتھر پانی، اور آپ شاعروں نے تو پہاڑوں کے جگر چیرے ہیں۔ حوصلہ چاہیے چٹان سے ٹکرانے کا، حوصلہ چاہیے چٹان سے ٹکرانے کا۔ یہ بچے دیکھ رہے ہیں، حضرات محترم حضرت موجود ہیں ہمارے سامنے، علماء کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا، آج ہمارے عوام کے بھی مزاج ہے، ہمارا بھی مزاج ہے کہ جو بچہ مستی کرتا ہے، جو بچہ زیادہ شریر ہوتا ہے، جو بچہ زیادہ بدماشی کرتا ہے، ہم اسے مدرسے میں بھیجتے ہیں۔ جو انٹیلیجنٹ ہے، جو سمجھدار ہے، جو دماغ والا ہے، جو ذہین و فطیر ہے، ہم اسے اسکول اور کالج کی طرف روانہ کرتے ہیں۔ لیکن آپ یاد رکھیں
کے یہ علماء کرام کا قافلہ موجود ہے. جو بچہ آپ کے گھر میں شریر تھا, جو بدماش تھا, جو بہت زیادہ شرارت کرتا تھا, وہی بچہ جب مدرسے میں چٹنی چوری کھا کر, سوکھی روٹی کھا کر پڑھتا ہے, وہی بچہ کہیں جا کے مسجد کا امام بنتا ہے, وہی بچہ کہیں پر مقرر بنتا ہے, کہیں خطیب بنتا ہے, کہیں عالم دین بنتا ہے. ارے ماسٹر کی جگہ ہے, تمام پر ایک عالم دین بھاری ہوتا ہے. ہمارے اس مجمع کے اندر بلکہ ڈاکٹر صدیقی صاحب موجود ہیں, بہت ایجوکیٹڈ طبقہ ہے, پڑھے لکھے حضرات یہاں پر موجود ہیں. ان تمام کا ہم استقبال کرنا چاہیں گے. وہ ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں, اور یہ سچائی ہے حضرات, جو بچہ سب سے زیادہ بدماش ہوتا ہے مدرسے میں ڈالا جاتا ہے, اور مدرسے سے جب پڑھ کے آتا ہے اور امامت کرتا ہے, جب قوم کی بات اپنے ہاتھ پہ لیتا ہے, الحمدللہ وہ گھر والوں کے بچوں میں سب سے اچھا بچہ ثابت ہوتا ہے. تو حضرات, یہ مدرسہ نہیں تیرا میکدہ ہے ساتھی, یہ مدرسہ نہیں تیرا میکدہ ہے ساتھی. یہاں کے خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں, یہاں کے خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں. اور مت سہل مت آسان ہمیں جانو, پھرتا ہے پھلک برسو, تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے, تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے. اور مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہتے ہو, کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. سبحان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین, بڑی ہی خوشی کی بات ہے کہ آج ہم اور آپ مل کر جشن نشراح میں اکٹھا ہوئے, اور یہاں پر مہکتے ہوئے, چہکتے ہوئے, جگمگاتے ہوئے ان عظیم ہونہار طلباء کو اور ان کی قابلیت کو ہم نے ملاحظہ کیا. میں سب سے پہلے بڑی ہی انتہائی محبت اور خلوص کے ساتھ مبارکبادی پیش کروں گا اس مدرسہ کلیمیہ کمالیہ کے بانی و محتمیم عالی جناب مولانا شفیع صاحب قبلہ کو, اور ان کے فرزند ارجمند نور نظر حضرت حافظ و قاری عرفان رضا صاحب کو, کہ ان لوگوں نے اتنی محنت و مشقت کے بعد اس عظیم گلے گلزار کو تیار کیا. معزز سامعین, میں کس انداز میں بتاؤں, یہ میرا خود دماغ کام نہیں کر رہا ہے, کس پہلو پر بات کروں اور کون سی بچوں کی خوبی بیان کروں. ہر بچے نے اپنے اعتبار سے بہت ہی بہترین انداز میں اپنے فن کو پیش کیا, اس لیے کہ سب سے بڑی جسارت اور سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر مائک پر کچھ کہہ دینا, اور علماء کی نشست میں اللہ اکبر, یہ علماء کے سامنے کھڑے ہونے میں پیروں میں تزلزل برپا ہو جاتا ہے, اور وہ بچے اپنے قابلیت کا فن پیش کر کر جا رہے ہیں, اور ہر ایک انداز میں اپنے تقریر ماشاءاللہ, نعت اس کا لب و لہجہ ماشاءاللہ, مسائل اللہ اکبر. آج ہماری قوم صرف اسی چیز میں الجھی ہوئی ہے کہ مولانا صاحب ہمیں وضو کے مسائل نہیں بتا دے, نماز کے مسائل. اللہ اکبر. یہ ان چھوٹے سے بچوں سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمیں اس عمر کے اندر یہ مسائل سیکھنا چاہیے, جو بڑھاپے کے اندر اس بات کا شکوہ پیش کریں. آج قوم کی زبان پر یہی ہے شکوہ, ہمیں نماز نہیں سکھاتے, ہمیں وضو نہیں سکھاتے, نماز کا صحیح طریقہ معلوم ہے. اور عالم تو یہ ہوگا کہ آپ مر جائیں گے, آپ کا جنازہ رکھا ہوگا, وہ بچہ ایک سائٹ میں کھڑا ہوگا, وہ آپ کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کر سکتا. کس خوش فہمی کے اندر مبتلا ہیں ہم. آج حضرت نے ایک بہت اچھی بات کہی ہے, آج قوم مسلم کو جو زوال آیا کہ اس کا ماضی تو بہت عروج پر رہا ہے, لیکن آج اس کا حاضر کا اقبال نظر نہیں آتا ہے, اور اس کا مستقبل بھی تابناک نظر نہیں آتا ہے.
معزز سامعین، میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ مدرسے کا نام دیکھتا ہوں میں، کبھی طلبہ کو دیکھتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے کہ واقعی میں جو کلیمیہ نام رکھا گیا، کلیم کا معنی ہی ہوتا ہے بات چیت کرنے والا، اور ایسا سکھایا گیا ہے کہ انہیں کمالیے کے اعتبار سے باکمال بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے مدرسہ بھی ہے جہاں درس مل رہا ہے، اور کلیمیہ ہے، تکلم کا انداز مل رہا ہے، کلام کا سلیقہ مل رہا ہے، اور کمالیہ ہے کہ کمال بھی بنایا جا رہا ہے، بچے کو باکمال بنایا جا رہا ہے۔ لہذا یہ اس مدرسے سے آپ لوگ جڑیں، یقیناً ہر بچے نے، اور ماشاءاللہ وہ بچے ہیں جو لاسٹ میں دو آئے تھے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس مدرسے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ یہ دو بچے اگر پیش کر دیے جائیں تو پورے دھار کے لیے یہ شان ہے، جان ہے۔ اور یہ بچے، آپ کسی بھی بچے کو دیکھ لیں، اتنا یاد کرنا اور اس کے بعد سب کے سامنے پیش کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ اپنے گھر میں ایک بچے کو لے لیں اور اس کو سکھاتے رہیں، آپ کو پسینہ آنا شروع ہو جائے گا۔ اتنی محنت کرنا پڑے گی بے حد، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ مدرسے کی عطا ہوتی ہے کہ جو بچہ کھیلتے کودتے ہی یہ تمام چیزوں کو یاد کر لیتا ہے۔ بہرکیف بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں اتنا کہوں گا کہ علم دین سے اپنی زندگی کو وابستہ کرنا، ورنہ حال یہ ہو جائے گا کہ ہمارا نام بھی نہیں رہے گا اور نہ ہی ہمارا نام و نشان رہے گا۔ وہ قوم جو طہارت میں صف اول میں تھی، وہ قوم علمی لیاقت میں صف اول میں تھی، وہ قوم جو علم کے میدان میں ایک استاد کی حیثیت رکھتی تھی، آج وہ معذور نظر آ رہی ہے۔ علم نہیں ہے مسلمان، تعلیم کیا ہے؟ کچھ لوگ ملتے ہیں پڑھے لکھے اور دنیا کی تعلیم کی طرف رجحان ہے۔ حضرت نے صحیح کہا ہے کہ آج ہم شکوہ کرتے ہیں، ہمارے بچے کو ہم نے پڑھایا، ڈاکٹر بن گیا، یہ بن گیا، وہ بن گیا، لیکن والدین کا احترام نہیں۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ ایک حضرت اس بچے نے جو بات کہی ہے کہ میں ہمیشہ وہ آیت کریمہ پڑھا، اس کی بہت ساری تفاسیر بھی پڑھا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب کریم نے رب کا لفظ اپنے لیے بھی استعمال کیا، سبحان اللہ، رب کریم نے رب کا لفظ اپنے لیے بھی استعمال کیا اور ماں باپ کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال کیا۔ لہذا میری عقل حیران تھی کہ اس بچے نے اس جو فلسفے کو سامنے پیش کر دیا کہ لہذا رب کے علاوہ ایک رب ہی ہے اور لہذا کوئی دوسرا رب نہیں ہو سکتا، لہذا ماں باپ کے علاوہ تم چاہے کتنے بھی ماں باپ تلاش کر لو، لہذا وہ ماں باپ کے علاوہ وہ منفرد ہے، یکتا ہے، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں مل سکتا۔ باپ سوتیلا ہو سکتا ہے لیکن حقیقی باپ نہیں ملے گا، ماں سوتیلی ہو سکتی ہے لیکن حقیقت میں دوسری ماں وہ ماں کے فرائض کو ادا نہیں کر سکتی۔ حقیقی ماں صرف ایک ہی ہوتی ہے، حقیقی باپ ایک ہی ہوتا ہے اور حقیقی مالک بھی صرف ایک ہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بچے نے بہت ہی اہم بات کی اور انداز تکلم بھی بڑا ماشاءاللہ۔ خیر میں یہاں پر چند باتیں تاثرات پیش کرنے کے لیے آیا تھا، میں تاثر کیا پیش کروں گا، آپ خود ہی حضرات مؤثر بن چکے ہیں یہاں پر، اور ان بچوں کی جو زبانی تاثرات تھی آپ کے یقیناً قلوب میں وہ معجزن ہو چکی ہوگی، پیوست ہو چکی ہوگی۔ بس اتنا کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو اور اپنے محلے کے بچوں کا خیال رکھیں کہ کون بچہ نہیں پڑھتا ہے، اس کے پیچھے لگ جائے۔ اپنے چند لوگوں کو خاص کر لو، چند آپ کے دوست ہوں گے، 10 دوست ہوتے ہیں، ہر ایک کے بہت سارے ہوتے ہیں، ان میں سے وہ دوست خاص کر لو کہ ہمیں ہر ہفتے 20 روپے 25 روپے جمع کرنا ہے، اور ہمارے محلے میں جو بچے نہیں پڑھتے ہیں ان کی دیکھ ریکھ کرنا ہے کہ وہ کیوں نہیں پڑھ رہے۔ لہذا اگر کاپی کی ضرورت پڑتی ہے، کتاب بک کی ضرورت پڑتی ہے یا فیس کی ضرورت پڑتی ہے، آپ لوگ اس کا تعاون کرو، اس کی مدد کرو۔ لہذا ہمارے معاشرے میں خود علم برپا ہو جائے گا اور پھر تاج برتریت اور عظمت ہمارے سروں پر ہوگا، اور جو کامیابی ہے وہ ہمارے قدموں کو چومتی ہوئی نظر آئے گی۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو علم دین سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور علم دین پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیری باتوں میں وہ خوشبو نہ ہوتی اگر تیری زبان اردو نہ ہوتی۔ اردو کے چند لفظ ہے جب سے میری زبان پر، تہذیب مہربان ہے میرے خاندان پر۔ حضرات محترم، آئیے علماء کرام کا جیتا جاتا مجمع ہے، عوام اہل سنت داد و تحسین سے نواز رہے ہیں۔ آئیے اس فضا کو بدلتے ہوئے
ہمارے جو مہمانان خصوصی دور دراز سے تشریف لائے ہیں، آپ کے سامنے ایک عظیم نعت خواں مداح رسول، دو مداح رسول، اور الحمدللہ مالوا کی سرزمین میں جانی پہچانی شخصیت، جہاں بھی جاتے ہیں الحمدللہ دیکھیے آواز سب کی ہے، لیکن ترنم والی آواز بہت کموں کو نصیب ہوتی ہے۔ حضرات محترم، بزرگوں کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا، چونکہ یہ علمی ادبی مجلس ہے، ہمارے مشائخ اعظام تشریف رکھتے ہیں کہ حضرات طوفان ڈبوئے تو اچھلنا سیکھو، طوفان ڈبوئے تو اچھلنا سیکھو، اور لگ جائے جو ٹھوکر تو سنبھلنا سیکھو، لگ جائے جو ٹھوکر تو سنبھلنا سیکھو، یا وقت کی رفتار بدل کر رکھ دو، یا وقت کی رفتار پہ چلنا سیکھو، یا وقت کی رفتار پہ چلنا سیکھو، اور خشک لکڑی نہ بنو جس کو جلا دے اغیار، خشک لکڑی نہ بنو جس کو جلا دے اغیار، سبز پتوں کی طرح پھولنا پھلنا سیکھو، سبز پتوں کی طرح پھولنا پھلنا سیکھو، اور یوں تو کہا لگا کر ہنسنا سبھی کو آتا ہے، یوں تو کہا لگا کر ہنسنا سبھی کو آتا ہے، تم بزرگوں کی طرح دبستہ میں مسکرانا سیکھو، تم بزرگوں کی طرح دبستہ میں مسکرانا سیکھو، اور زیور علم سے دنیا میں سنورنا سیکھو، پھولوں کی طرح گلستہ میں مہکنا سیکھو، پھولوں کی طرح گلستہ میں مہکنا سیکھو۔ اسی گلستان علم و ادب سے حضرات محترم الحمدللہ ایک سے ایک علماء کرام ہے، ایک سے ایک نقاد ہے، ایک سے ایک خطبہ ہے، شعرا ہے۔ حضرات محترم یہ علماء کا گلشن ہے، ہر پھول کا رنگ بھی الگ ہوتا ہے، ہر پھول کی خوشبو بھی جدا گانا ہے۔ حضرات محترم سب کے لب و لہجہ بھی الگ ہے، طرز تکلم بھی الگ الگ ہے، جدا گانا آواز کے مالک ہے۔ انہی آوازوں میں سے ایک عظیم آواز کو میں آواز دینے جا رہا ہوں۔ میں یہی عرض کروں گا، میری آنکھوں کا نور تو ہے، میری آنکھوں کا نور تو ہے، میرے دل کا سرور تو ہے، میرے دل کا سرور تو ہے، اپنی وادی سے دور ہوں میں، میرے لیے نخل طور ہے تو، میرے لیے نخل طور ہے تو۔ حضرات محترم جناب شاعر مشرق نباس قوم و ملت ڈاکٹر اقبال نے بڑی بلند فکر پیش کی ہے، عوام اہل سنت کے سروں سے یہ اشعار کے اندر بڑی گہرائی اور گہرائی ہے، کوچ کر رہے ہیں۔ حضرات محترم آئیے ایک شاعر باوصول کو بلایا جائے، چمن طیبہ کے پھول کو بلایا جائے، نور و نقد کی فضاؤں میں نعت خوان رسول کو بلایا جائے۔ آئیے حضرات محترم نعت خوان رسول، شہباز تکلم، شہنشاہ ترنم، حضرت العلامہ مولانا المکرم حافظ و قاری حضرت محمد جمشید عالم صاحب قبلہ جو اندور سے تشریف لائے ہیں، میں ان کو نعت خوانی کے لیے آپ کے سامنے روبرو کروں، پیش کروں۔ آپ ان کا استقبال اس انداز سے لگائیں کہ سبحان اللہ، ایسا لگنا چاہیے کہ آج جشن نشرہ ہے، سب کو بولنا چاہیے، آج جشن نشرہ ہے، سب کو بولنا چاہیے، عاشقان مصطفیٰ کو جھوم جانا چاہیے، عاشقان مصطفیٰ کو جھوم جانا چاہیے، اور عشق نبی میں جھوم کر نعتیں سنائیے، ہم رند کو شراب محبت پلائیے، اور اتنا پلائیے کہ بجھ جائے تشنگی، اے بلبل باغ مدینہ تشریف لائیے، اے بلبل باغ مدینہ تشریف لائیے۔ حضرت حافظ و قاری محمد جمشید عالم صاحب قبلہ تشریف لا رہے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، پورا مجمع نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن نشرہ، زندہ باد، مدرسہ کلیمیہ کمالیہ، زندہ باد، شاعر اسلام، زندہ باد، شہباز تکلم، شہنشاہ ترنم، سبحان اللہ الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ باوقار علماء کرام، خوبصورت سامعین کرام،
पर्दे में बैठकर सुनने वाले ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप सबसे पहले उस आका इनामदार मदीने के ताजदार रसूल बावकार सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़ीदत पनाह में मोहब्बत के साथ झूम झूम कर नजराने दुरूद पाक पेश करें। बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातun व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातun व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। और तक़ाई समात फरमा रहे हैं। वक्त काफ़ी गुजर चुका है और मेरे बाद ठीक और भी शुरा इस्लाम को सुनना है, खतीब आज़म को सुनना है। मैं बहुत मुख्तसर वक्त आपका लूँगा और बड़ा कीमती शेर आपके खूबसूरत समातों की दहलीज तक पहुँचा रहा हूँ। एक बार झूम के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप बेदार हो जाइए, बेदार हो जाए, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और झूम के बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। आपकी आवाज़ फिजाओं को चीरते हुए गुंबद खजरा से टकराए, बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और झूम के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बड़ा खूबसूरत शेर आप तक पहुँचा रहा हूँ कि रोशनी हाथ बांधे खड़ी है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोशनी हाथ बांधे खड़ी है, रोशनी हाथ बांधे खड़ी है, नूर का काफिला आ रहा है, रोशनी हाथ बांधे खड़ी है, खड़ी है, नूर का काफिला आ रहा है, रोशनी हाथ बांधे खड़ी है, रोशनी हाथ बांधे खड़ी है, नूर का काफिला आ रहा है, मुक़्तदी जिसके सब अंबिया है, मुक़्तदी जिसके सब अंबिया है, बस वही मुक़्तदा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके सब अंबिया है, बस वही मुक़्तदा रहा है, मुक़्तदी जिसके सब अंबिया है, बस वही मुक़्तदा रहा है। और एक बहुत खूबसूरत शेर, इस नाते पाक का सबसे अच्छा शेर आप तक पहुँचा और समात फरमाए। तेरा रुतबा, तेरा रुतबा फलक से है ऊंचा। बोले सुभान अल्लाह। भाई आप इतने खामोशी से सुनेंगे तो हमारे बाद मशवरा इस्लाम है और जो मुकर्रीन हजरात हैं उनको कैसे समात फरमाएंगे। मैं तो अब सिर्फ आपका एक ज़हन बनाने के लिए हाजिर आया हूँ। बोले सुभान अल्लाह और झूम के बोले सुभान अल्लाह। तेरा रुतबा फलक से है ऊंचा, तेरा रुतबा फलक से है ऊंचा, देख करके तेरा शौक़ सजदा, तेरा रुतबा, तेरा रुतबा फलक से है ऊंचा,
انبیاء ہے بس وہی مقتدا رہا ہے. اور ایک شعر منقبت کا میں آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچا رہا ہوں. بول جھوم کے بولا سبحان اللہ, اور جھوم کے بولا سبحان اللہ. بس اسی واسطے, بس اسی واسطے حرملا کا, سبحان اللہ, اسی واسطے حرملا کا تھر تھرانے لگا ہے کلیجا. بس اسی واسطے حرملا کا, بس اسی واسطے حرملا کا تھر تھرانے لگا ہے کلیجا. دودھ پیتا ہوا ایک بچہ, دودھ پیتا ہوا ایک بچہ آج کرب بنا رہا ہے. دودھ پیتا ہوا ایک بچہ آج کرب بنا سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک بچہ آج کرب سبحان اللہ, مقتدی جس کے سب انبیاء ہیں بس وہی مقتدا رہا ہے. دل میں یوں, دل میں یوں عشق سرور سجا لو. دل میں یوں, ایک پیغام دے رہا ہوں سماعت فرمائے. دل میں یوں عشق سرور سجا لو, اپنا کردار ایسا بنا لو. سبحان اللہ, عشق سرور سجا لو, اپنا کردار ایسا بنا لو. دل میں یوں, دل میں یوں عشق سرور سجا لو. سبحان نعرہ تکبیر, یا رسول اللہ, حضور مفتی مالوہ زندہ باد, حضور مفتی مالوہ زندہ باد, سبحان اللہ, سبحان اللہ. فیضان مشائخ اعظام, زندہ باد, علماء کرام, زندہ باد, حفاظ کرام, زندہ باد, حضور مفتی مالوہ, زندہ باد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برائے کرم آپ حضرات تشریف رکھے. ہاں, تھوڑا آگے تشریف لائیے آپ حضرات. سرزمین مالوہ کی ایک عظیم شخصیت, جہان مالوہ کی جہاں دیدہ شخصیت, ایک ابتدی ہستی ہمارے اور آپ کے سامنے. آئیے حضرات محترم تشریف لائیے. برائے کرم جلد بیٹھے آپ حضرات. بابا سے بلند روشی بھائی. ہاں بس میں سمجھ بابا سے بلند روشی پڑھیں. اللہم صلی علی حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور مفتی مالوہ حضور حبیب یار خان صاحب اللہ رونق اسٹیج ہو چکے ہیں. ان کے نورانی چہرے کی زیارت کریں, اپنے آپ کو مستفیض کریں, تمام علماء کرام کی زیارت کریں. بس ایک مطلع دو شعر پڑھ کر میں بیٹھ جاؤں گا. آپ محبتوں کے ساتھ سماعت فرما لیں. بولیں سبحان اللہ, اور جھوم کے بولیں سبحان اللہ, ہاتھ اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ. میرے سرکار زمانے کو دعا دیتے ہیں, میرے سرکار زمانے کو دعا دیتے ہیں, میرے سرکار
زمانے کو دعا دیتے ہیں میرے سرکار زمانے کو دعا دیتے ہیں بے سہاروں کو وسینے سے لگا لیتے ہیں بے سہاروں کو وسینے سے لگا لیتے ہیں بے سہاروں کو دامن میں چھپا لے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک خوبصورت شعر کہ اندھے نجدی تو ذرا دیکھ مقام صحبا بولے بولے سبحان اللہ اختیار مصطفیٰ دیکھیں بولے سبحان اللہ اندھے نجدی تو ذرا دیکھ مقام صحبا اندھے نجدی تو ذرا دیکھ مقام صحبا ڈوبے سورج کو نبی میں بلا لیتے آمد مصطفیٰ ہیں ڈوبے سورج کو نبی میں بلا لیتے ہیں بے سہاروں کو وہ دامن میں چھپا لیتے ہیں آخری شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں بولے سبحان اللہ سبحان اللہ. جب بھی ہوتی ہے ہمیں دید کی چاہت آقا جب بھی ہوتی ہے ہمیں دید کی چاہت آقا جب بھی ہوتی ہے ہمیں دید کی چاہت آقا سامنے رہے پہ قرآن سجا لیتے سامنے رہے پہ قرآن سجا لیتے ہیں میرے سرکار زمانے کو دعا دیتے بے سہاروں کو وہ دامن میں چھپا لیتے سبحان اللہ الحمدللہ. آئیے مدرسہ کلیمیہ کمالیہ کے جو بھی کارکنندے نمائندے ہیں علماء کرام کے استقبال کریں گے. استقبالیہ پروگرام کا سلسلہ تشریف لائیے. السلام علیکم. میں تمام والدین حضرات سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج کے قریب تشریف لے آئیں. اب ایک اہم گھڑی استقبالیہ رسم کی ہمارے درمیان ہونے جا رہی ہے. میں سب سے پہلے استقبال کے لیے حاجی ابو الحسن صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے آج کے مہمان خصوصی عظیم شخصیت مفتی مالوہ حضرت مفتی حبیب یار خان صاحب قبلہ کا استقبال فرمائے. والنٹر حضرات اسٹیج کے قریب تشریف لے آئیں. سونو بھائی، چنٹو بھائی، اکرم ایڈوکیٹ صاحب، اسلم بھائی. میں جناب حافظ عرفان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے آج کے مقرر خصوصی عالی جناب اشفاق احمد صاحب کا استقبال فرمائیں. جناب مولانا محمد شفیع صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مداح رسول علی جناب حافظ انوار رحمت صاحب رحانی کا استقبال فرمائیں. جناب حاجی زبیر صاحب مولانا جمشید صاحب کا استقبال فرمائیں. ایوب شیخ ایڈوکیٹ صاحب ہمارے نائب صدر
مولانا غلام صادق صاحب کا استقبال فرمائیں. حیدر ہاشمی صاحب تشریف لے آئیں. وہ ہمارے مولانا جاوید صاحب کا استقبال فرمائیں. اسلم نظامی صاحب، وہاب بھائی، اعظم راہی صاحب اسٹیج پر تشریف فرما. تمام ائمہ اکرام کا، علماء اکرام کا استقبال فرمائیں. جناب حافظ احمد یار خان صاحب کا استقبال فرمائیں. حیدر ہاشمی صاحب، جناب روح الامین بھائی مائک یہاں اسٹیج کے قریب تشریف لے آئیں. حاجی مظہر صاحب، ہمارے مولانا شاکر صاحب کا استقبال فرمائیں. میں روح الامین بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ جناب مولانا شریف الحق صاحب کا استقبال فرمائیں. اعظم راہی صاحب اسٹیج پر تشریف لائیں. اور ہمارے قاضی شہر جناب وقار صادق صاحب کا استقبال فرمائیں. جناب حاجی عبدالغفار صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر موجود تمام ائمہ اکرام کا استقبال فرمائیں. علی جناب افتخار ٹھیکیدار صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ہمارے مفتی مالوا صاحب کا استقبال فرمائیں. میں سونو بھائی سے گزارش کروں گا اور جو بھی والنٹر حضرات ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں برائے کرم اسٹیج کے قریب تشریف لائیں اور ہمارے ائمہ اکرام، علماء اکرام کا استقبال فرمائیں. میں فیضان بھائی سے گزارش کروں گا کہ ہمارے حافظ عرفان صاحب جو فیصل حضرات کی کرسی پر جلوہ افروز ہے، ان کا استقبال فرمائیں. صلاح الدین بھائی سبھی علماء اکرام کا استقبال فرمائیں. جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کا آواز بڑھا دیجیے بھائی تھوڑا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی پیارا ماحول اور منظر ہم اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور کیوں نہ ہو خلیفہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا حافظ قاری الحاج الشاہ مفتی محمد حبیب یار خان صاحب قادری برکاتی رضم نوری مفتی اعظم مدھیہ پردیش اسٹیج پر موجود ہیں. سبحان اللہ. میں بغیر کسی تاخیر کے آپ حضرات کے سامنے نعت شریف کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. پورا مجمع مچل کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ. صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پورا مجمع مچل کر کہہ دے سبحان اللہ اور تڑپ کر کہہ دو. دیکھیے میں دیکھ رہا ہوں کہ بچوں کی آواز آ رہی ہے. بچوں کے جو سرپرست بیٹھے ان کی آواز نہیں. مچل کر کہو سبحان اللہ. کہ سورج کا چمکنا تو سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ سورج کا چمکنا تو سورج کا چمکنا تو بس ایک بہانہ ہے سرکار کے جلووں سے روشن یہ زمانہ ہے سرکار کے جلووں سے
روشن یہ زمانہ ہے، سورج کا چمکنا تو بس ایک بہانہ ہے، سرکار کے جلووں سے روشن یہ زمانہ ہے۔ بھائی اتنا خاموشی سے سنو گے؟ سبحان اللہ۔ ہم پڑھتے ہیں، آپ سے بلوا لیا کرتے ہیں، اور یہ سبحان اللہ کہنا کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ نعت شریف سماعت کرنے کے بعد سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ ذرا مچل کر کہتے ہیں سبحان اللہ کہ پڑھ کے درود سے تقدیر جگانا ہے، پڑھ کے درود سے تقدیر جگانا ہے، اور آج ہمیں اپنی جھولی کو بھرانا ہے، اور آج ہمیں اپنی جھولی کو بھرانا ہے، اور آج ہمیں اپنی جھولی کو بھرانا، سبحان اللہ، اور آج ہمیں اپنی جھولی کو بھرانا ہے، کہ سرکار کی محفل ہے، سرکار کو آنا ہے، سرکار کی محفل ہے، سرکار کو آنا ہے، سورج کا چمکنا تو بس ایک بہانہ ہے، سرکار کے جلووں سے روشن یہ زمانہ ہے۔ اس مدرسے کے بچوں کو میرے آقا جب دیکھ رہے ہوں گے تو کتنا خوش ہو رہے ہوں گے۔ آپ کہیں گے مدینہ میں مصطفیٰ ہے، دیکھ کیسے رہے ہیں؟ تو میں کہوں گا ارے دھار میں پروگرام چل رہا ہے اور میرے آقا لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ میرے آقا سرور کائنات کو اللہ نے پاور دیا، طاقت دی ہے میرے مصطفیٰ کو، میرے سرکار کو پاور ہے، میرے آقا کو طاقت ہے۔ وہ جو بیٹھتے ہیں وہ کہیں ہو، لیکن کائنات کی تمام چیزوں کو ہتھیلی کی طرح دیکھتے ہیں، جیسے اپنی ہتھیلی ہم دیکھتے ہیں، ایسے میرے آقا دیکھتے ہیں۔ حضرات قبر انور میں ہے لیکن دیکھ رہے ہیں، قبر انور میں ہے لیکن سن رہے ہیں۔ حضرات میں عرض کرنا چاہوں گا، آج بیداری کا ثبوت پیش کر دے۔ مصطفیٰ جب دیکھیں گے کہ میرے غلام میرا نام لے کر کے دھار کی سرزمین پر اپنے آپ جھوم رہے ہیں، تو حضرات اہل سنت ایک نظر ڈالیں گے اور بریلی والا امام کہتا نظر آئے گا کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نے کہا عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اور نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، علماء اہل سنت۔ حضرات ضرورت ہے کہ نہیں؟ بولو ضرورت ہے نا مصطفیٰ کی نگاہ کی، حضور کی نگاہ کی ضرورت ہے۔ سرکار ایک نظر ڈال دینا تو دنیا بدل جاتی ہے۔ اور حضرات وہ کسی اور کا نبی ہوگا، لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں معاذ اللہ، تو حضرات وہ کوئی اور نبی ہوگا، بلکہ وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا جس کو دیوار کے پیچھے کا علم نہ ہو، وہ نبی ہوگا ہی نہیں۔ وہ تیرے خیال میں نبی ہے، میرا نبی تو وہ ہے کہ آسمان کے اوپر جنت میں جاتا ہے اور وہاں بھی اپنے صحابہ کو دیکھ لیتا ہے اور فرماتا ہے دیکھنا تو درکنار کانوں کا عالم یہ ہے، فرماتا ہے بلال میں نے تیرے قدموں کی آج جنت میں سوار کر لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اندازہ لگائے حضرات، تو وہ ہوگا کسی اور کا نبی۔
ہمارا سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارا نبی زندہ ہے، زندہ تو آپ کیوں مردہ ہیں؟ زندگی کا ثبوت پیش کریں۔ ہمارا نبی زندہ ہے، بولو زندہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، سبحان اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے حضرات، میرا نبی زندہ ہے۔ اور میں نے جس آیت کو پڑھا ہے نا وہ یہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو، خوب چرچا کرو۔ حضرات اہل سنت آج اللہ رب العزت کی نعمتوں کا چرچا کرنے ہی کے لیے تو جمع ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ کہ جشن نشرہ کیا ہے؟ کوئی بچہ اگر قرآن پاک پڑھ لے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے اسے عطا فرما دی ہے۔ اور حضرات اس نے قرآن مجید پڑھ لیا، میں عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید پڑھا یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کا چرچا کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں حضرات۔ لیکن مجھے بتائیں یہ قرآن آخر ملا کس سے ہے؟ یہ قرآن آخر ملا کس سے ہے؟ تو حضرات کسی تمہارے باپ نے، تمہارے دادا نے، رشتہ دار نے، کسی اور نے ہی دیا تھا۔ یہ قرآن بھی دیا ہے تو مصطفیٰ نے دیا ہے، ارے نماز بھی دی ہے تو مصطفیٰ نے دی ہے۔ حضرات ہر چیز میرے آقا کی دی ہوئی ہے۔ اور آج حیرت کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے آقا سرور کائنات کی شان میں گستاخیاں کرتے نظر آتے ہیں، انہی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو کوئی پاور نہیں، ان کو کوئی اختیار نہیں، ان کو کوئی طاقت نہیں۔ میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں ارے اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی۔ نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ اور فرماتے ہیں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، ارے تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات تو میرا نبی زور سے بولو زندہ ہے، زندہ ہے نا؟ زندہ ہاتھ اٹھا کر بولو زندہ ہے۔ سوچ رہا تھا ماحول بن جائے تھوڑا سا تو بولنے میں آسانی ہوگی۔ سبحان اللہ بولو نا یار، میرا نبی زندہ ہے نا؟ زندہ ہے نا حضرات؟ اور عقیدہ ہے نا کہ میرے نبی دیکھ بھی رہے؟ بولو نا، عقیدہ ہے نا کہ میرے نبی دیکھ رہے ہیں؟ چلیے ہر بار ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو زبان اللہ نے دی ہے نا اس کو ہلا دیا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب فرماتے ہیں جو زبان ہے نا اس پر جب سبحان اللہ کے نغمے جاری ہوتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ کے نغمے جاری ہوتے ہیں نا تو مولا تبارک و تعالیٰ بے شمار نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور بعض روایت کے مطابق جنت میں ایک درخت بھی عطا فرما دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ تو حضرات مجھے بتائیں آپ، اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے، دھار کے اندر جو آم کا باغیچہ ہے وہ آپ کو دے دیا جائے گا۔ آپ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے، پاس میں جو جام کا باغیچہ ہے وہ آپ کو دے دیا جائے گا۔ آپ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے، پڑوس کے اندر جو کھیت ہے اس میں جتنے بھی پیڑ لگے ہیں وہ سب آپ کو دے دیے جائیں گے۔ تو حضرات اہل سنت میں کہتا ہوں آپ کی آواز صرف اس پنجال میں نہیں رہے گی بلکہ پورا دھار والے آپ کی آواز کو سنتے ہوئے نظر آئیں گے اور پتہ لگے گا کہ کوئی سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ دنیا کی دولت ہے، لیکن حضرات اہل سنت میں عرض کرنا چاہوں گا مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ آقا سرور کائنات جو جنت کے مالک ہیں، سبحان اللہ مالک جنت ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ کہو گے ایک درخت مل جائے گا، اور بلا تشبیہ کہوں گا سائنس کہتی ہے جس جگہ پر درخت زیادہ ہوتے ہیں اس جگہ اللہ کی طرف سے رحمت کی، اللہ کی طرف سے بارش زیادہ ہوتی ہے۔ یہ سائنس کا کہنا ہے۔ حضرات یقین مانیں اگر تمہاری جنت میں درخت زیادہ ہوں گے تو رحمت و انوار کی بارشیں بھی زیادہ ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بیداری کا ثبوت پیش کرے حضرات اہل سنت، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی۔ یہ خاموش مزاجی، ابھی مولانا حافظ جمشید صاحب نعت پڑھ رہے تھے، جب وہ پیچھے بیٹھے تو مجھ سے کہنے لگے کہ اگر یہی شعر جو میں نے یہاں پڑھا ہے اندور میں پڑھ دیتا تو اندور کے لوگ بالکل اچھل جاتے۔ میں نے کہا واقعی ایسا ہی ماحول ہے ہمارے یہاں،
لیکن یہاں کے لوگوں کا معاملہ ہی عجیب ہے، ایک دم خاموش بیٹھتے ہیں. ارے کچھ دو مت دو یار، کم سے کم بولو تو صحیح. بولنے میں تمہارا کچھ نہیں بگڑنے والا، بولنے میں تمہیں ملنے والا ہے. جتنا بولو گے اتنے فائدے میں رہو گے. حضرات میں عرض کر رہا تھا یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی. سبحان اللہ. یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی. اس دور میں جینا ہے تو بحران مچا دو. حضرات اہل سنت، اور کسی نے کہا تھا کہ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. ارے وہابی کیا سمجھتا ہے جو اپنے دل میں ہنستا ہے؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. آپ کہیں گے شاعر نے تو وہابی نہیں کہا تھا. تڑپ کر بولے، تڑپ کر بولے. شاعر نے وہاں بھی نہیں کہا تھا. شاعر نے کیا کہا تھا؟ بولیے. کیا کہا تھا؟ ہے نا؟ شاعر نے وہاں بھی نہیں کہا تھا، میں نے وہاں بھی کہا. کیونکہ حضرات بات کربلا کی ہو رہی، تو کربلا کے میدان کے اندر امام حسین کے سامنے یہ والے نہیں تھے، یہی والے تھے، اور انہی کی اولادیں بھی موجود ہیں. یزیدیوں کی اولاد بھی موجود ہیں وہابیوں کی شکل کے اندر، جو آج کل یزید کو بڑا بڑھاوا دے رہی ہے. لیکن حضرات میں عرض کرنا چاہوں گا، ارے یزید کو بڑھاوا دینے والوں، تم زندگی پر بڑھاوا دینے کی کوشش کرتے رہو، وہ آگے بڑھنے والا نہیں ہے. ارے مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ مصطفیٰ کو اللہ نے ایسا بڑھایا ہے کہ میرے امام بریلی کی سرزمین سے فرماتے نظر آتے ہیں کہ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، آتا تیرے نہ مٹا ہے، نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. سبحان اللہ. حضرات یہ چرچا ہی تو ہے، یہ چرچا ہی تو ہے. مجھے بتائیں آپ نے حضور کو دیکھا؟ بولو، کسی نے دیکھا؟ بولو، کوئی ہے ایسا جس نے حضور کو دیکھا ہو جسمانی طور پر، ان کی زندگی کے مطابق، حیات ظاہری کے مطابق؟ نہیں، ابھی فی الحال کوئی نہیں ہے. حضرات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ نے حضور کو نہیں دیکھا ہے، میں نے بھی حضور کو نہیں دیکھا ہے، ظاہری حیات کے ساتھ میں نے بھی نہیں دیکھا. ہاں علماء میں کوئی خوش نصیب ہو جس نے رات میں خواب میں سویا ہو اور حضور کا جلوہ دیکھ لیا ہو تو بات الگ ہے، یا آپ لوگوں میں کوئی ہو تو بات الگ ہے. لیکن ظاہری حیات کے ساتھ نہ آپ نے دیکھا ہے نہ میں نے دیکھا ہے. لیکن حضرات بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ارے بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، تو دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، تو دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات اہل سنت، تو ہم لوگ کسی اور کی محفل کو سجا کر یہاں نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم لوگ بیٹھے ہیں تو حضور کی محفل کو سجا کر بیٹھے ہیں. جشن نشرہ کرنے والوں سنو، اگر تم اپنے بچوں کو سنی بنانا چاہتے ہو تو مدرسہ کلیمیہ کمالیہ میں بھیجو. اگر اپنے بچوں کو عقیدہ دینا چاہتے ہو تو مدرسہ کلیمیہ کمالیہ میں بھیجو. اگر اپنے بچوں کو وہابیوں سے بچانا چاہتے ہو تو مدرسہ کلیمیہ کمالیہ میں بھیجو. اگر اپنے بچوں کو اچھے عقائد دینا چاہتے ہو تو مدرسہ کلیمیہ کمالیہ میں بھیجو. اور اگر حافظ قرآن بنانا چاہتے ہو، عالم دین بنانا چاہتے ہو تو مفتی مالوہ کی بارگاہ کے اندر بھیجو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرات اہل سنت، بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور کی محفل ہے. سن رہے ہیں آپ نے؟ بولوں؟ میں تیز بول رہا ہوں، آپ اور دھیمے ہو جا رہے، اچھی بات نہیں ہے نا؟ تو میں بولوں تو آپ بھی تو بولے تھوڑا تھوڑا، ہے نا؟ علماء اکرام کی طرف توجہ نہ دیں. علماء اکرام اگر کچھ نہ بولے تو یہ تو بیٹھے ہیں نا، یہی میرے لیے بہت بڑی بات. ان کو میں سنا بھی نہیں رہا اور سنا سکتا بھی نہیں. تو حضرات اہل سنت، سنا تو میں آپ کو رہا ہوں، سنا میں آپ کو رہا ہوں، تو اس لیے ادھر توجہ نہ دے کہ اسٹیج پر کیا ہے معاملہ، ادھر توجہ دے. کیا آپ کی سمجھ میں آ رہی نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں. تو ہم زندہ نبی کے ماننے والے، بولو نا، زندہ نبی کے ماننے والے ہیں. حضرات ہمارا تو خدا بھی زندہ ہے، وہ تو کسی اور کا نبی ہوگا جو مر کر مٹی میں مل گیا. ہاں وہ کسی اور کا نبی ہوگا جو مر کر مٹی میں مل گیا، معاذ اللہ. ہمارا نبی تو وہ ہے کہ اگر ہمارے نبی پر نازل ہونے والے قرآن کو کوئی بچہ حفظ کر لے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کا جسم بھی مٹی میں نہیں ملتا. نبی تو بہت عرفہ والا، شان والا، میرے آقا کی شان تو بہت افضل والا.
حضرات وہ تو کسی اور کا نبی ہوگا جو مر کر مٹی میں مل گیا، وہ تو کسی اور کا نبی ہوگا جس کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، وہ کسی اور کا نبی ہوگا جو اپنی بیٹی فاطمہ کو نہ بچا سکے، وہ کسی اور کا نبی ہوگا حضرات اہل سنت جس کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی تصرف نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور میرے نبی کی شان تو یہ ہے کہ صرف میرا نبی نہیں بلکہ وہ جو نبی کی عطا بن کر ہند کی سرزمین پر آیا نا، اس کو بھی اللہ نے وہ پاور عطا فرمایا ہے کہ رہتا اجمیر کے اندر ہے اور پورے ہندوستان کے لوگوں کے دلوں پر راج کرتا نظر آتا۔ اور نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، شہنشاہ ہندوستان، عشق محبت، عشق محبت۔ اور وہی خواجہ اگر یہاں بھیج دینا اپنے کسی چاہنے والے کو، زور سے بولو، وہی خواجہ جو اجمیر میں ہے وہ اگر یہاں بھیج دینا اپنے کسی چاہنے والے کو، اور بھیجا ہے نا مولانا کمال الدین کو، سبحان اللہ، ارے یار ان کے نام پر تو بول دو سبحان اللہ۔ پیڑی کا ہوں گے، پیتے ہی نہیں کا ہوں گے۔ ہمارے ہاں تو نہار شاہ ولی کا نام لے لو لوگ مچل جاتے، کہتے کھائی رہے سب مل کر انہی کا۔ تو دھار والو تم بھی تو انہی کا کھا رہے ہو، کس کا کھا رہے ہو؟ ظاہر ہے حضرات اہل سنت یہی تو بانٹ رہے ہیں، سب جگہ الگ الگ معاملہ ہوتا ہے۔ جشن نشرہ حضور مفتی مالوہ، حضور مفتی مالوہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جن جن بچوں کے نام لیے گئے وہ تمام بچے تیار ہیں، انشاءاللہ قریب ان کے ناموں کو پیش کیا جائے گا اور وہ ترتیب سے یہاں پر آ کر اپنے انعامات کو حاصل کریں گے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك سبحان اللہ۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا میں بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاماً علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ اس جلسے کا عنوان ہے جشن نشرہ۔ یہ اصل میں جشن نشرہ ماخوذ ہے سورہ انشراح سے، الم نشرح لک صدرک، اسی سے یہ اخذ کیا گیا ہے، مستعار لیا گیا ہے۔ وہ قرآن کریم کی بہت مشہور و معروف صورت ہے سورہ الم نشرح۔ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو جا بجا مخاطب فرمایا ہے، مختلف انداز میں مخاطب فرمایا ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی فرماتا ہے الم نشرح، یہ استفہام تقریری ہے، کیا ہم نے آپ کا سینہ شق نہیں کیا، آپ کا سینے کو انشراح نہیں فرمایا، سینے کو کشادہ نہیں فرمایا؟ یعنی ہم نے، آپ خوب جانتے ہیں کہ ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ فرمایا۔ رسول پاک کا سینہ شق کیا گیا
اور رسول پاک کے سینے کو کشادہ فرمایا گیا. پروردگار پھر رسول پاک سے ہی فرما رہا ہے علم نشرح. اس کو یوں سمجھئے کہ سورہ فیل ہاتھی والی سورت. اللہ فرماتا علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل. یہاں بھی وہی انداز اس بیان ہے. کیا ہے محبوب آپ نے دیکھا نہیں؟ یعنی آپ نے دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک فرمایا. یہاں استفہام مطلب یہ ہے کہ رسول پاک ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں. ہاتھی والوں کا جو واقعہ ہے رسول پاک کی پیدائش سے 50 روز پہلے کا ہے. 50 روز کے بعد دنیا میں حضور تشریف لائے. پیدا ہونے سے پہلے ہاتھی والا ابرہہ بادشاہ یمن سے ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا. خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے آیا تھا کہ کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. پروردگار عالم اپنے مکان کا مالک، خانہ کعبہ اللہ کا گھر، اللہ کی ذات سے اسے نسبت، یعنی اللہ کی عبادت کا گھر ہے وہ. تو پروردگار عالم نے ہاتھی والے کا مقابلہ کرنے کے لیے، ہاتھی عظیم الجثہ جانوروں میں سب سے عظیم الجثہ ہوتا ہے، بڑا لحیم و شہیم ہوتا ہے. اس کے مقابلے کے لیے اونٹ کو نہیں بھیجا، گھوڑوں کو نہیں بھیجا، کسی اور جانور کو نہیں بھیجا، انسانوں کو بھی نہیں بھیجا. جانوروں میں بھی پروردگار عالم نے اتنے طویل اور لحیم شہیم جانور کے مقابلے کے لیے پروردگار عالم نے ٹڈیوں کو بھیجا. ٹڈی جو حقیر ترین جانور ہے، ابابیل جسے کہا جاتا ہے، پروردگار عالم نے ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ کرنے کے لیے ٹڈیوں کو بھیجا. اور وہ ٹڈیاں اپنی چونچ میں اور اپنے پنجوں میں وہ کنکر ذرے لے کر آئے. وہ ذرہ، وہی ذرہ جو ہے وہ ایٹم جسے کہتے ہیں. ذرے کو ہی اگر کہا جائے، ترجمہ کیا جائے تو اسے ایٹم کہتے ہیں انگریزی میں. ذرہ یعنی ایٹم. وہ جب وہ ایٹم ٹوٹتا ہے تو بم ہو جاتا ہے. پروردگار عالم نے ابابیل کے چونچ اور پنجوں میں 3 ایٹم دیے، ذرے دیے. وہ آئے اور اوپر سے آ کر انہوں نے چھوڑ دیا. وہ ہاتھی والوں کے سر پر گرا، اس کو پھاڑتا ہوا، چیرتا ہوا، ہاتھی کو پھاڑتا ہوا زمین میں دھس گیا. پورے ہاتھی کے لشکر کو بھوسا بنا دیا. یہ واقعہ رسول پاک کی پیدائش سے 50 دن پہلے کا تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے. شان نزول میں بھی آپ کو مل جائے گا. پروردگار عالم کا انداز بیان کیا ہے محبوب؟ علم ترى، آپ نے نہیں دیکھا؟ یعنی آپ نے دیکھا. یہ استفہام تقریر کے لیے، یعنی بے شک محبوب ہم نے آپ کے سامنے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا آپ نے ملاحظہ کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہاتھی والے آئے تھے اور ان کے ساتھ جو سلوک ہوا، رسول پاک موجود تھے، پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن وجود کے اعتبار سے پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو تمام مخلوقات میں سب سے پہلے پیدا فرمایا. اللہ موجودات میں سب سے اول ہے، تو اس اول الموجودات نے اپنے محبوب کے نور کو مخلوقات میں سب سے پہلے پیدا فرمایا. اللہ اول الموجودات تو مصطفیٰ اول المخلوقات. اولو ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے جو تخلیق فرمائی ہے وہ میرے نور کی تخلیق ہے. اور پھر فرماتے ہیں وَكُلُّ الْخَلَائِقِ مِن نُورِي، اور پھر پوری کائنات تمام مخلوقات اللہ نے میرے نور سے پیدا کی ہیں. وہ انا من نور اللہ. تو رسول پاک اولین مخلوق، دنیا پیدا کی گئی، کائنات پیدا کی گئی، مخلوقات پیدا کی گئی، رسول پاک موجود تھے اور ملاحظہ فرما رہے تھے. رسول پاک کے پیش نظر زمینیں بنائی گئی، آسمان بنائے گئے، زمین و آسمان کی مخلوقات بنائی گئی. رسول پاک جلوہ فرما ہے، ملاحظہ فرما رہے ہیں. دیکھو اپنی بات کی تائید کے لیے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام کا جسد خاکی تیار کیا جا رہا، پتلا مٹی اور پانی کو گوندا جا رہا ہے. تو رسول پاک کیا فرماتے ہیں؟ کنتو نبی و آدم بین الماء والتین.
حضرت آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے، مٹی میں پانی، پانی میں مٹی ملایا جا رہا تھا، ابھی پتلا تیار نہیں ہوا تھا، ابھی اس میں روح نہیں ڈالی گئی تھی۔ سرکار فرماتے ہیں میں موجود تھا اور نبی کی حیثیت سے موجود تھا۔ کن تو نبی وآدم بین الماء والطین۔ بتائیے اول البشر حضرت آدم سب سے پہلے انسان ہیں، تو وہ اول البشر ضرور ہیں، لیکن اصل البشر تو ہمارے آقا کی ذات ہے۔ ان کا نور نہ ہوتا تو آدم پیسہ کیسے ہوتے، ہے نا؟ حدیثوں میں آتا ہے حضرت آدم کا پتلا تیار کیا گیا، رسول پاک فرمانا میں موجود تھا، نبی کے حیثیت میں ملاحظہ فرما رہا تھا۔ حضرت آدم کی روح کو ان کے جسم میں داخل ہونے کا حکم دیا، وہ جسم داخل ہوئی لیکن فوراً باہر آ گئی۔ اے مولا بڑی تاریکی ہے، بڑی بے چینی و گھبراہٹ ہے۔ تو اب پروردگار عالم کی حکمت بالغہ ملاحظہ کیجئے، پروردگار عالم نے اپنے محبوب کے نور کو ان کی پیشانی میں امانت کے طور پر رکھ دیا۔ اب نور مصطفیٰ کی برکت دیکھیے، پورا وجود آدم منور ہو گیا۔ اب اس کے بعد روح کو حکم دیا داخل ہو جا، اب جب روح داخل ہوئی ہے تو اسے قرار آ گیا۔ حضرت موسیٰ کی جان میں جان آئی، انہیں زندگی ملی ہے مصطفیٰ کے نور کے صدقے میں۔ تو حضرت آدم اول البشر ضرور ہے، لیکن اصل البشر مصطفیٰ جان رحمت کی ذات گرامی ہے۔ اس وقت بھی وہ موجود تھے، وہ ملاحظہ فرما رہے تھے۔ ہاتھی والے آئے تب بھی مصطفیٰ موجود تھے، ملاحظہ فرما رہے تھے۔ اس سورہ مبارکہ میں فرما رہا ہے علم ترا کیف علم نشرح لک صدرک، اے محبوب ہم نے کس طرح آپ کے سینے کو کشادہ فرمایا۔ جبریل امین حضور کا شق صدر جو ہے وہ ایک نہیں 4 مرتبہ ہوا، سینہ شق کیا گیا اور رسول پاک کے سینے میں نور و نکھت کو بھر دیا گیا، اس سینے کو کشادہ کیا گیا۔ تو سینہ کشادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے میں تمام علوم و فنون کو موجزن فرما دیا ہے نا۔ کوزے میں دریا بھرا جاتا ہے، پروردگار عالم نے پوری کائنات کے علوم و فنون کو مصطفیٰ کے سینے میں موجزن فرما دیا۔ اب یہ جو نشرہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے پڑھنے لکھنے سے آدمی کا دل بڑھتا ہے، سینہ